جی جنیا مرضی لا دے لان تک ہی مسجد کے اندر دے سپیکر کی آواز کٹاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم. ماہ سیام گزر گیا اور اس دی خوشی عید الفطر وہ بھی گزر گئی. تو میں سوچدا رہا کہ اس جمعے تو میں کی دسا جڑا عید الفطر تو بعد جمعہ آ رہا ہے اس تے تو میں قرآن اور حدیث کی روشنی وچ کیڑا ٹاپک چھیڑا کہ تواڈے ایمان تازہ ہو جائے، تواڈے ایمان تازہ ہو جان. تو میرے اندر جڑا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اس نے انگڑائی لئی اور اس نے آواز دیتی کہ رضوی رمضان شریف دا مہینہ بھی تے مصطفیٰ دے صدقے ملے ہے نا، اور عید الفطر دی خوشی بھی محبوب دے صدقے ملی ہے. اج او گل کر کہ جنہ چر آقا ظاہری طور تے زندہ رہے ادوں بھی یہ خوشیاں ہے سن. اج سرکار مزار پرانوار اندر نے اج بھی یہ خوشی موجود ہے. یہ دی دلیل خوشیاں ورتان والا مصطفیٰ زندہ ہے. سرکار زندہ نے، بولو سرکار، سارے بولیے سرکار، سرکار زندہ نے. انشاءاللہ ایک جمعے وچ کچھ بھی نہیں اس تے وچوں بیان ہونا، دو تین جمعے لگ جان گے کچھ نہ کچھ بیان ہوندے ہیں. ویسے تو یہ ٹاپک ختم نہیں ہوندے، کچھ نہ کچھ بیان ہوندے ہیں، دو تین جمعے گزر جائیں گے. تے اگر تسی دل دیاں تختیاں ہوتے عشق دے قلم نال کچھ لکھ دے رہو تے میرا خیال ہے کہ قبر وچ بھی جدو من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دی صدائے دل نواز منکر نکیر والو بلند ہوئے گی تے پھر کوئی مشکل نہیں کہ اسی خدا نو نہ جانیے، کوئی مشکل نہیں دین مصطفیٰ نو نہ جانیے، کوئی مشکل نہیں وہ دوہا چہرہ سامنے ہوئے، وہ لیل زلفہ سامنے ہوڑ، ماں ساگ دا کاجل سامنے ہوئے، آمیم دے کنڈل سامنے ہوڑ. ہر جمعے عظمت مصطفیٰ دے ترانے رضوی اللہ آبتا ہوئے تے تسی سماعت کرتے ہوئے تے تانو پشان نہ ہوئے کہ ایتھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں جلوہ فرمان ہے. تانو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، پھر تو انہوں سمجھ آ جائے گی کہ جدے بارے فرشتے پوچھتے نے پہ اے ہور کوئی ہستی نہیں، اے اوے کہ ساری عمر جدے ترانے علاپدہ رہا، اے او ہستی بے مثال نے جنہ واسطے میں قبر میں چاہیا، جنہ واسطے میں قبر چاہیا. اس ٹاپک نو بیان کرنے واسطے بے شمار اللہ دے قرآن دی آیات کریمہ موجود نے، لیکن بڑی معروف آیت میں تلاوت کی تھی دو آیات کریمہ تاکہ بات روز روشن دی طرح واضح ہو جائے. آئی دے جمعے وچ مشکل اور دقیق بحث اس تے میں نہیں کرنی، انشاءاللہ اگلے تو اگلے جمعے اس تے دقیق بحث آئے گی
تو پھر بھی انشاءاللہ تمہوں میں کوشش کرانگا کچھ سمجھا سکا اج بڑیاں سادیاں گلاں تاکہ تواڈے دل دی زمین جڑی ہے نا اس کے اندر میں گوڈی کر سکا دل دی زمین وچ گوڈی اج میں کرنی ہے تو او دا فائدہ کی ہوئے گا اس تو بعد عشق مصطفیٰ دا بیج آئے گا تے پودے اگن گے انشاءاللہ توجہ سے سنیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری راہ وچ اللہ دے رستے وچ جیڑے اپنی جان جانے آفرین دے سپرد کر دیندے نے جیڑے مارے جاندے نے جیڑے قتل کیتے جاندے نے جیڑے شہید کیتے جاندے نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا تو انہوں نے مردہ نہیں کہنا ذرا بول دے جاؤ گے نا انہوں نے مردہ نہیں کہنا یا اللہ کی کہنا ہے فرمایا بلکہ احیاؤن وہ زندہ نے بلکہ وہ زندہ نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ نہیں سکتے وہ کیسی زندگی انہاں دی انہاں تسی سمجھ نہیں سکتے دوسری آیت کریمہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل کر دیتے جاندے نے فرمایا انہاں نو مردہ کہنا تے دور دی گالے اپنے دل وچ اپنے دماغ وچ اپنے فہم ادراک شعور وچ انہاں دا مردہ ہونا سوچنا بھی نہیں کہنا تے زبان تو ہے نا تے سوچتا بندہ زبان نال نہیں سوچتا دل نال یا دماغ نال رب نے فرمایا کہنا زبان نال اے بھی اجازت نہیں تے یا اللہ کہنا تے نہیں بندہ تھوڑی دیر واسطے انہاں دا مردہ ہونا گمان کر لے سوچ لے فرمایا نہیں میں یہ بھی منع کرنا پیا جیڑا میرا ہو جائے وہ پھر مردہ نہیں اچھا بولو نا جیڑا میرا ہو جائے وہ مردہ نہیں فرمایا خبردار تو انہوں نے مردہ کہنا بھی نہیں تے انہاں دا مردہ ہونا سوچنا بھی نہیں گمان بھی نہیں کرنا یا اللہ کی گمان کریے انہاں دے بارے فرمایا مردہ ہونا گمان نہ کریو ہاں ایک گل سوچ سکتے انہاں دے بارے کی فرمایا بل احیاؤن عند ربہم یرزقون او زندہ نے تے اللہ دی بارگاہ وچوں انہاں نو رزق بھی دیتا جاندا ہے رزق بھی دیتا جاندا ہے ذرا توجہ نہ بات نو سنیو یا اللہ بندہ ایک گیا ہے کافران لڑنے واسطے میدان جنگ اندر میدان کارزار اندر مار کا حق و باطل اندر یا اللہ اس نو اساں آپ اپنی اکھیں ویکھیا ہے توپ دا گولا وجہ ہے او دا جسم اڑ گیا ہے بازو علیحدہ سر علیحدہ کندھے علیحدہ انتڑیاں علیحدہ سرین علیحدہ اور لتاں اس دیاں علیحدہ پیر علیحدہ ہاتھ دی ہر انگلی علیحدہ علیحدہ ہے بوٹیاں بکھر گئیاں گوشت بکھر گیا یا اللہ وہ آپ تے میدان جنگ وچوں ٹر کے باہر نہیں آیا وہ تے مر گیا ہے وہ دا سارا خون ہی نکل گیا ہے یا اللہ ہونوں نو کی آکھیے فرمایا بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہے یا اللہ خون سارا نچڑ جائے پھر بھی زندہ ہے فرمایا ہاں وہ پھر بھی زندہ ہے یا اللہ گردن لے گئی پھر بھی زندہ ہے فرمایا وہ پھر بھی زندہ ہے یا اللہ بازو تے علیحدہ ہو گئے پھر بھی زندہ ہے فرمایا پھر بھی زندہ ہے یا اللہ کھوپڑی اس دی اڑ گئی پھر بھی زندہ ہے فرمایا پھر بھی زندہ ہے یا اللہ آپ نہیں اٹھیا انہوں اٹھا کے لیاندہ گئے جنازہ پڑیا گیا ہے قبر میں آپ نہیں پیا انہوں چک کے پایا گیا ہے یا اللہ ساہ نہیں سی لیندہ پھر بھی زندہ ہے فرمایا پھر بھی زندہ ہے یا اللہ کیوے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ اے میں پہلا کہہ دیتا ہے وہ دی زندگی انی عرفات آلہ ہے انی توڑی عقل آلہ نہیں جے عقل آلہ ہوئے پھر تے سمجھ جائے پر توڑی عقل نہ لو میرے یار دی زندگی آلہ ہے اللہ
میرے ہے نا دوستاں دی زندگی اینی آل ہے کہ تواڈی سمجھ وچ بولو نا تواڈی سمجھ وچ نہیں آ سکتی. یہ ہن دوست کدی گل اللہ کردا ہے جڑا شہید ہے, جڑا شہید ہے. ایک شہید دی لگا گل کر, ایک شہید دی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی جنہ دی مدح سرائی کی تھی. سارے ایمان والیاں, جملہ یاد رکھیو, سارے ایمان والیاں جنہ دی مدح سرائی کی تھی. وہ کون ہے؟ نواب کربلا, سلطان کربلا, راکب دوش مصطفیٰ, جگر گوش علی المرتضی, نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا, سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رب فرماتا ہے میرا حسین سواری تو تھلے ٹکے شمر یا خولی سارنو قلم کرے نیزے اتے سر ٹنگیا جائے دمشق دے بازار اندر تے پھر بھی میرا حسین میرے قرآن دی تلاوت کرتا ہوئے. فرمایا جدا نواسا زندہ ہے وہ دا نانا مصطفیٰ مردہ کے بھی ہو سکتا. اللہ یار صرف شیر کی للکار نہیں, میرے ہر سنی بھائی کی للکار ہے. کیوں؟ ہم ہیں سچے, ہاں ہم ہیں سچے. یہی مسئلہ یا تو نبی پہ میں نے مماتیوں کے گھر میں جا کر خطاب کیا تو وہ کہنے لگے آج ہی دیکھو سنیاں دا خطیب آیا ساڑھے علاقے سے, ممبر پہ بیٹھا ہوں, سچی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں آج ہی تو آئے. یہ خوشاب کے پاس آ گیا بہیر, وہ آدھا گاؤں مماتیوں کا ہے. ادھر میں نے کھڑے ہو کے 1.5 گھنٹہ حیات النبی کے مسئلہ پہ خطاب کیا اور 200-250 مماتی ہماری مسجد کے باہر کھڑے ہو کے سن رہے تھے. تو بعد میں کہنے لگے سنیوں آج ہی دے تواڈے گھر کو خطیب آیا. سنیے حضرات, میں نے کوئی ادھر مشکل بحث نہیں کی تھی, بس سادی باتیں کی تھی تاکہ ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے, ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے. غلام زندہ, شہید او یہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا غلام ہے, نبی دے بوئے دا باغی ہوئے تے کدی وہ شہید نہیں ہو سکتا. پاہمیں 1 وری نہیں 1000 وری جمے تے پھر جا کے مرے, کدی بھی شہید نہیں ہو سکتا. شہید ہو یہ جڑا مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا گلے چ رہ کے مرتا ہوئے, سرکار دی غلامی دا پٹا ہوئے گلے دی زینت ہوئے تے پھر مرے, وہ شہید ہے. ٹورے پھر نا مجاہد ہم شہید ہیں, یہ سارے کھتری ہیں, کھتری. ان میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوتا. ہمارے سنیوں کو برگلا کے لے جاتے ہیں, میرے پاس دلائل موجود ہیں, لے جاتے ہیں وابی بان, انہیں آکھا میں نہیں پڑھنا تے نہیں ہوں پڑھنا تو آپ ہی مار کے تیری غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دینی. ایسے ہی ہوتا ہے, غائبانہ نماز جنازہ ہو گئے. یہ کون مر گیا؟ محمد اسماعیل بن محمد اسلم, یہ مر گیا. غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دو. یہ سب لعنتی کردار بن چکا ہے, یہ بات غلط ہے. سنیے حضرات, صرف اللہ کو ماننے سے تو بندہ شہید نہیں ہوتا. شہید تو تب ہوگا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہ کر مرے گا. سرکار کے دروازے کا باغی ہو اور شہید ہو جائے اور شہادت دا منصب اللہ دے دے, ایڈا سوکھا نہیں لبدا ہے. شہادت دا منصب اتنا آسانی سے نہیں ملتا. غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو پوچھو کدے تے جان دیتی نے؟ سرکار تے جان دیتی نے. تسی نہ بولو, انہیں جان کدے ہوتے دیتی ہے؟ سرکار دے راہ بے جان دیتی, سرکار دے نا ہوتے جان دیتی. راجپال دی گل برداشت نہ ہوئی, انہاں کہہ سونیا میں جان اپنی فائدے نہیں ہے, تیرے تے کام بھی نہ آ جائے. نظریہ انہاں لوگاں دا ہے مسلمان بھائیو جڑے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی میں رہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدماں دے اپنی جان دا اپنے خون دا آخری قطرہ قربان کر دینے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شام رضا آقا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نو نظریہ ہوندا ہے آقا تیرے نام پہ فرماندے نے سونیا تیرے نام پہ کروں جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. پڑھ لو مل کے ذرا تیرے نام پہ کروں جان فدا تیرے نام پہ.
پڑھنا ہے تے اچھی پڑھنا ہے، ورنہ آقا تے میری ڈیوٹی لائی ہے، میں تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تساں پڑھنا ہے تے سینے دا زور لا کے پڑھنا ہے۔ آج اپنے آقا نال وعدہ کر لو، اے مازاگ دے کاجل والیا، ودوحا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، مازاگ دے کاجل والیا، آمین دیاں کڑلاں والیا، اے میں جان اپنی کی کرنی ہے، جے تیرے نانا لا دیاں دے میں اپنی جوانی کی کرنی ہے۔ سونیا اللہ جان دیتی ہے، اس واسطے دیتی ہے، مازاگ دے کاجل والیا، میں تیرے قدمہ دے اپنے جسم جو آخری قطرہ خون دا بھی قربان کر دیا۔ عرض کر دینے کملی والیا، احمد رضا دا نظریہ اے وے، میرے ہر منن والے دا نظریہ اے وے، سونیا تیرے کلمہ گو غلام دا نظریہ اے وے، تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تیرے نام پہ نہ بس ایک جان دو، تیرے نام پہ کروں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عرض کر دینے کملی والے آؤ، یہ تے ایک جان میری، اگر میریاں کروڑاں جانا بھی ہوں دیاں، 50,000 وری بھی سونیا میں جنم لواں، ہر وری میری گل اے یہ تیرے نام پہ کروں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ دھیان دینے سونیا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مسلمان بھائیو، وہی شہید ہوں ہے اللہ دی راہ دے اندر، شہادت دا رتبہ انہوں ہی مل رہا ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا شہید ہوں دا۔ اللہ شہیدو یہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کچھ لگ دا ہوئے، تے جے صرف اللہ دا ہی کچھ لگے میں موحد ہوں، او درد میں نہیں جانا کیوں رائی تل منافقین یسدون عنک صدودا۔ سونے منافق جڑے نے تیرے بوئے تو بڑا پیڑا پہنے، قرآن منافقانو تسی ویکھو گے تواڈے تو بڑی سونیاں کنی کتران دے نے۔ اے شہید، اے صرف شہید، شہید نہیں شہید، یہ شہید ہو سکتے ہیں، شہید نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آئی گل؟ شہید کون ہوئے گا مسلمان بھائیو؟ جدی شان اللہ بیان کر دے انہوں مردہ نہیں جے کہنا۔ ان جناب مولا کائنات بھی شہید ہوئے،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جتنے بھی شہداء نے، شہداء بدر ہون، شہداء احد ہون، شہداء خیبر ہون، شہداء خندق ہون، شہداء تبوک ہون، شہداء حنین ہون، کسی بھی موقع تے شہید ہوئے ہون، اللہ دا قرآن فرماندا ہے خبردار انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے۔ میرے ذہن دے اندر تو نقطہ پیدا ہویا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے شہید نبی دے غلام زندہ نے تے پھر نبیاں دا امام مردہ کیویں ہو سکدا ہے؟ اچھی بولو، پھر سرکار کیسے مردہ ہو سکتی؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، وہ کو دلیل دے لے آؤ، کوئی دلیل سے پیش کرو اگر تسی سچی ہوتے۔ لیکن سن لا رضوی دا اعلان فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اجے تک ماں نے پتر جمیا نہیں جڑا پکی دلیل کو پیش کر سکے، ہے ہی کوئی؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے بھی مقتدی زندہ تے امام علی مر گئے جی؟ یہ ہو سکتا ہے؟ غلام زندہ، غلام زندہ اور امام مردہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات یہ حضرات، انہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، انہوں نے حدیث کو سمجھا نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سن لو توجہ نہ نکتہ، بل احیاؤن عند ربہم۔ یہ اندر رضوی صاحب ہمارے پاس دلیل ہے قرآن سے، میں کیا پیش کرو؟ یہی دلیل آج تساں تجھی آیت پڑھی ہے، عند ربہم، او اللہ دے کول زندہ نے، قبرائیں زندہ نہیں۔ عند ربہم، اے اللہ دے کول زندہ نے، اللہ دی بارگاہ زندہ نے، تسی آندے ہو قبرائیں زندہ نے۔ میں کیا تو قرآن نو سمجھیا نہیں، میں تاں ہی تے تینوں آکھیا تو سمجھیا نہیں، تو سمجھیا نہیں، اے سمجھا۔ میں کیا میں کی سمجھانا، میں تے ان پڑھ جے بندہ، میں تینوں کوئی نہیں سمجھا سکتا، لیکن تفسیر قرطبی پڑھ، امام قرطبی مالکی رحمت اللہ علیہ اندہ دا معنی کی کیتا ہے، تفسیر المعانی پڑھ، امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں اندہ دا معنی کی کیتا ہے، امام قرطبی امام علوسی انہاں ترجمہ کیتا ہے۔ اس تو مراد ہے نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے، اس تو مراد ہے انہاں نو اللہ نے اپنا انہاں قرب دیتا ہے، وہ اتھے بھی زندہ نے تے قبرہ میں بھی زندہ، قبرہ میں بھی زندہ۔ اللہ اکبر یا رسول اندہ بمانا قرب ہے کہ اللہ دے پسندیدہ۔ قرآن سے ایک دلیل دے دوں تاکہ غبار ختم ہو جائے۔ اگر اندہ دا مانا ہے یہ اللہ دے کوڑ، تو پھر ان الدین عند اللہ الاسلام، اے اسلام جڑا اللہ نو پسند ہے، اللہ دے کوڑ ہویا، ساڑھے کول تے کچھ بھی نہ ہویا۔ پھر اندہ دا مانا ہے کریے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو پھر تے مطلب ہے دین اسلام اللہ کو لے، ساڑھے کول تے کچھ بھی نہیں۔ وہ جویں اتھے بمانا قرب ہے اور اتھے بمانا پسندیدگی ہے، اتھے بھی مانا ہو کہ اتھے بھی مانا ہو۔ فرمایا جیسے دین اسلام اللہ کو پسند ہے، مصطفیٰ تے جان دین والے بھی اللہ کو پسند ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ بھائی شریف صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ زندہ ہے، غلام بھی زندہ، امام بھی زندہ، امام بھی زندہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، بس سادی سی ایک بات کرنے لگا، قرآن سے چار چیزاں قرآن وچ اللہ نے فرمایا یہ عالمین کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ بولو کس کے لیے ہیں؟ اگر توجہ نہ نکتہ سنیا تو تھوڑا ایمان تازہ پھر تازہ ہو جائے گا۔ چار چیزاں نے جڑیاں عالمین واسطے ہیں، ایک اللہ دی ذات عالمین واسطے، ایک قرآن عالمین واسطے، ایک کعبۃ اللہ عالمین واسطے، تے چوتھا مدینے دا تاجدار عالمین واسطے۔
ذرا جاگ کے توجہ سے نکتہ سنیے، توجہ سنیے. اللہ نے اپنے بارے ہی فرمایا الحمدللہ رب العالمین. میرے مرشد کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کا ترجمہ کیتا ہے کہ ساریاں خوبیاں تعریفاں اس اللہ واسطے جن نے آہستہ 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 بندیاں نو مرتبہ کمال تک پہنچایا. رب تربیت کرنے والا اور بتدریج آہستہ آہستہ کمال عطا کرنے والا. پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر شادی، پھر اولاد، پھر بڑھاپا، پھر موت. یہ تدریجن مراحل ہے، تدریجن. تو اللہ کون ہے؟ جو آہستہ آہستہ بندے کو مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے. اللہ ہویا عالمین واسطے. حضرات ٹھیک ہے بولو نا، اللہ عالمین واسطے. جس ویلے کعبہ شریف دیواری آئی رب العالمین نے فرمایا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فرمایا میں اللہ بھی عالمین واسطے، میرا گھر بھی عالمین واسطے. ہون آگئی قرآن دیواری. رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک دے اندر تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ بھی عالمین واسطے، کعبہ بھی عالمین واسطے، اللہ دا قرآن بھی عالمین واسطے. ان چوتھی ہستی رہ گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. جدو اینا دی واری آئی رب العالمین نے فرمایا سونیا میں بھی عالمین واسطے، کعبۃ اللہ بھی عالمین واسطے، اور قرآن کلام اللہ کتاب اللہ بھی عالمین واسطے. جدو سونے دی واری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. اچھی بولو. فرمایا میں اللہ بھی عالمین واسطے، میرا گھر بھی عالمین واسطے، میرا قرآن بھی عالمین واسطے، میرا محبوب بھی عالمین واسطے. سنی ہوئے دا جواب دنیا تے ماں نے پتر نہیں جمیا جڑا میرے اس استدلال دا جواب پیش کر سکے. میں پہلے بھی استدلال کیتا ہے، ہن بھی استدلال کرنا وا پیا. اللہ بھی عالمین واسطے. کچھ تے یاد کر کے لے جو اس جمعے دے کچھ یاد کر لو. اللہ بھی عالمین واسطے، کعبہ بھی عالمین واسطے، قرآن بھی عالمین واسطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالمین واسطے. اج اللہ ہے وے، یقیناً ہے وے، قرآن ہے وے، یقیناً ہے وے، کعبہ ہے، یقیناً ہے وے. جدو تنے عالمین والے ہیں نے ایدی دلیل مصطفیٰ بھی ہے. اللہ لائے کو جواب میرے استدلال کا. بڑی صاحب اس کا کو جواب لائے. رب بھی عالمین واسطے، کعبہ بھی عالمین واسطے. میں قرآن دیاں آیتاں چارے پڑھیاں نے. قرآن بھی عالمین واسطے، رب بھی عالمین واسطے، کعبہ بھی عالمین واسطے، میری سرکار بھی عالمین واسطے. تے سارے عالمین واسطے، چارے عالمین واسطے. تینہ نو مننا ہے، چوتھے نو کیوں نہیں مندا؟ ثابت ہویا کو دال دے اندر کالا کالا ہے، بلکہ سارا ہی کالا ہے. اندروں بھی کالا ہے تے باہروں بھی کالا ہے. مسلمان بھائیو توجہ طلبات ہے. اللہ بھی موجود ہے، یقیناً موجود ہے، عالمین واسطے وے. کعبہ بھی موجود ہے، یقیناً موجود ہے کیونکہ عالمین واسطے وے. اور ایک قرآن بھی موجود ہے، یقیناً موجود ہے چونکہ عالمین واسطے وے. تنے عالمین والے گواہی دینے پہ لوگوں جنہوں سانو مندے ہو جدے صدقے ساڈا تعارف ہویا ہے اس مصطفیٰ نو کیوں نہیں مندے؟ اینا تینہ نے آکھیا سانو مننا کم اودوں دے وے گا جدوں چوتھے نو منے گا. اللہ دا تعارف کنے دیتا ہے؟ بولو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کنے دسیا ہے؟ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دا تعارف کتھوں ملیا؟ سرکار دی بارگاہ وچوں جدوں تینے عالمین والے موجود مندے ہو پھر منو سرکار پہلا بھی موجود سن، مصطفیٰ اج بھی موجود نے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ایسے واسطے فرمان دینے نا انبیاء کو بھی اجل اور ایک دلیل لوکی پیش کر دینے لے والا فوت نہیں سن ہوئے، والا نوایا نہیں سی گیا، والا جنازہ نہیں سی پڑھیا گیا، یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ سنو جواب امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ قرآن دی اسی روشنی دے اندر جواب ارشاد فرمان دینے اسی ماننے اس گالنو کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے گل جی؟ اجل سمجھ دیو نا، اجل موت، اجل موت، لیکن اس طرح نہیں، پکی موت نہیں جب اسی انہیں آدھے مر جانے۔ یہ موت کیسی ہے؟ بس وعدہ اللہ دا پورا ہویا، کلو نفس ذائقۃ الموت، بس اینی گل پوری ہوئی ہے۔ فرماندے نے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ حضور اگے کی دس دیو فرمایا پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ فرماندے نے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ فرماندے نے ایک لمحے واسطے بس وفات دا تصور تاری کیتا گیا ہے تاکہ اللہ دا وعدہ پورا ہو جائے۔ جدو موت آئی ہے پھر اسے لمحے مصطفیٰ زندہ نے، سرکار اسے لمحے پھر زندہ نے، اور ایسے زندہ نے پہلی زندگی نالوں میں قبر دی زندگی محبوب دی آلہ ہے۔ کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سونیا ہر آن والا لمحہ پچھلے لمحے نالوں بہتر آ رہا ہے۔ حضرات سمجھ آ گئی ہے؟ ہر آن والا لمحہ پچھلے لمحے نالوں بہتر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پہ اور ایک سادی سی بات کر لیں، اور سادی سی بات کر لیں۔ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سنن دارمی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، مصنف عبد الرزاق اندر حدیث موجود ہے، مجمع زوائد امام حیثمی اندر حدیث موجود ہے، اشیت اللمات اندر موجود ہے، مرکات المصابی اندر موجود ہے، التلیق الصبی اندر موجود ہے، تنقیح الروات اندر موجود ہے۔ سنیے روایت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ 70,000 فرشتہ صبح، میں دسے وجہ اوکھی گال نہیں کرنی کوئی، 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 بولو نا 70,000 شام کتھے ہوندہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور تے 70,000 دلیل سنیے دلیل 70,000 صبح ہوندہ ہے 70,000 ہوندہ ہے شام کنا ہو گیا 1,40,000 فرشتہ 24 گھنٹیاں وچ سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضری دین واسطے ہوندہ ہے تے جدی ایک واری واری آ جاندی ہے پھر قیامت تک دی واری قیامت تک پھر واری ایک بار فرشتے روزے تھے جو اوندے پھر نہ اوندے نے اوے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جانے اچھی بولو 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہندہ ہے تے اپنی مرضی نہ نہیں آندہ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے فرشتیاں دے بارج فرمایا یفعلون ما یامرون یہ فرشتے اوہی کم کر دینے جنہ دا اللہ حکم دیندہ ہے یہ اپنی مرضی نہیں کر دے یہ ان کی دی مرضی نہ ہوندے نے ذرا بولو نا کی دی مرضی نہ ہوندے نے اللہ دی مرضی نہ
تے جے اگے محبوب ہے ہی کوئی نہیں تے آندے کدے کول نے تواڈی ٹھلی سبحان اللہ، مینوں پتہ لگ گیا بھی تانوں سمجھ ککھ نہیں آندی پئی، یہ تے مینوں گل سمجھ آ گئی، تواڈی بھی تانوں گل سمجھ نہیں آ رہی، جے سمجھ آئی تے بولو سبحان اللہ۔ لے ہن گل سنی تے انج سبحان اللہ آکھو کہ میں تاں تسلی ہوئے گی تسی گل سمجھ گئے، نہیں تے میں یہی پرد پر تانوں سنائی جانی ہے 5-7 جمعے اے ہوئی گل، پھر چنگے لوگ 70,000 صبح تے 70,000 آندے نے شام، 1,40,000 فرشتہ سرکار دی بارگاہ چاہتا ہے، تے جے اگے محبوب ہے ہی نہیں تے آندے کدے کول نے، آندے کدے کول نے۔ مثال لگا دین تاکہ میرے ورگا نہ پڑھ بندہ بھی گل سمجھ جائے، سنیے توجہ سے۔ عید آ جائے تے میں قاری محمد مقصود احمد نعیمی صاحب نو ایک سوٹ دیاں، روپیہ نال دیاں 500 تے آکھاں جی اے محمود صاحب میرے یار نے، تسی جاؤ جی میرے یار نو عید دے کے آؤ، میری طرفوں عید دے آؤ۔ قاری صاحب آکھن بھی وہ ہے اتھے ہی نے، میں کہاں بھائی میرے محبوب ہیں، میں ان کے حال سے واقف ہوں، مجھے ان کی خبر ہے، ان کو میری خبر ہے، مجھے ان کی خبر ہے، ان کو میری خبر ہے، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہم محب اور محبوب ہیں۔ قاری صاحب جاؤ، جا کے دے کے آؤ۔ قاری صاحب جاتے، بوا کھٹکایا جی ہاں بھائی کون ہے؟ میں جی قاری مقصود احمد نعیمی آیا ہوں۔ کس لیے؟ بھائی محمود صاحب سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا کرے، نیکی والی عمر عطا کرے، ان کا سایہ ان کے بچوں پہ گھر والوں پہ دیر صحت تندرستی سے قائم و دائم رکھے۔ وہ گھر والے کہتے ہیں کہ یہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں۔ قاری صاحب واپس آئیں گے، میں کہوں گا قاری صاحب دے آئے ہو؟ رضوی صاحب کمال گل ہے، تسی آندے ہو میں انہوں دے حال تو واقف ہونا، وہ تو اگے ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو اگے ہے ہی نہیں۔ رضوی صاحب تواڈے علم کے اندر نقص ہے، تواڈا علم کامل نہیں، تواڈا علم ناقص ہے، توانوں پتہ ہی نہیں، تسی منوں جدے کول کر دے ہو پے وہ کہ زندہ ہے بھی ہے کہ نہیں، بلا تشبیہ و بلا مثال 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شام، اللہ اپنی مرضی نال نبی دی بارگاہ وچ کردا ہے، وہ جے مصطفیٰ کے ہے ہی نہیں رب کردا کدے کول ہے۔ اللہ یار رب کلدا کدے کو تے جے منو زندہ ہے تے رب دا علم کامل ہے، تے جے زندہ نہ منو پھر نعوذ باللہ اللہ کے علم میں نقص ہے، اللہ کو علم نہیں ہے نعوذ باللہ کہ میں جس کے پاس بھیج رہا اپنے فرشتوں کو ان کا ٹائم لگا کر بھیجتا ہوں۔ آگے کوئی ہے بھی کہ نہیں؟ ہم نے تو اللہ کے علم کو کامل مانا، تسی کہڑے رب نو مان دیو جدا علم ناقص ہے؟ سبحان اللہ، تسی کہڑے رب نو مان دیو؟ ہم نے تو اس کو ماننا، ہم نے تو اس کو ماننا جس کا علم کامل ہے، جڑا علیم بذات الصدور ہے۔ اسی تے اہل سنت و جماعت منن والے ہونے آ، اسی آنے آ سونیا تسی پہلے بھی زندہ، تسی آج بھی زندہ، پہلا بھی اللہ تواڈے صدقے سانو عطا کردا سی، آج بھی تواڈے منبر دا صدقہ، تواڈے مصلی دا صدقہ، تواڈے ذکر دا صدقہ اللہ سانو عطا کردا ہے، تے اسی پھر دعا کرنے آ سونیا تواڈا در آباد رہے، ہائے ہائے، تے او دے دروازے نو دعاواں دتیاں جاندیاں جڑا گھر والا موجود ہوئے۔ مسلمان بھائیو اسی نالے آقا دا دتا کھانے آ، نبی دے صدقے کھانے آ، پھر اسی آنے آ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وسدا صدا وسدا روے تیرا
دوارا یا صدا وسدا روے تیرا یا رسول اللہ صدا وسدا گونج پہ جائے ذرا لطو دبالا ہوئے مسجد ہی فضا گونج جائے صدا وسدا روے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا جتھے ہندے غریباں آقا جتھے ہندے غریباں ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا ابھی تک کوئی مشکل بات تو نہیں کی جی سمجھ آ رہی ہے نا بالکل آسان ابھی میں حدیث کی طرف پوری طرح نہیں گیا چونکہ بہت ادق حدیثیں ہیں اس میں لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے سے اگلے جمعے بیان کریں گے ابھی اور بات سنیے اللہ اکبر حضرت سیدنا امام رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل جن کو اپنے بھی مانتے ہیں جن کو بگانے بھی مانتے ہیں ان کی عظمت کو سب سیلوٹ کرتے ہیں اور یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئے یہ دونوں ہم اثر بزرگ تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ دونوں ہم اثر تھے ہم زمانہ تھے اللہ اکبر حاجتے گئے تے مسجد نبوی شریف اندر اس ویلے 90,000 دا مجمع سے کتنے دا؟ یہ علماء دیوبند میں سے بڑا معتبر ایک نام ہے مولانا زکریا سہارنپوری جن کی فضائل اعمال یہ سناتے ہیں لوگوں کو فضائل اعمال اس کی فضائل حج جو ہے نا فضائل حج اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے امام رفاعی فرماتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پہ گیا اور 90,000 کا اجتماع تھا مسجد نبوی شریف میں تو جا کے اتھے روزہ شریف تے کھڑیا ہو گیا آپ نے ایک شعر پڑھیا عربی دا شعر امام رفاعی رحمت اللہ علیہ پڑھے عرض کر دینے مازاک دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللہ دیاں ظلفہ والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگے جدوں بھی میرے علاقے جو کو بندہ مدینہ شریف ہوندہ سی انہوں میں اپنا سلام دے کے کل دازا میرے مدنی منٹھار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میرا ہدیہ سلام پیش کر دیں ہدیہ درود و سلام پیش کر دیں حضور میرا سلام توڑی بارگاہ چاہندہ رہے ہے توڑا میرا سلام آندہ رہے ہے میرا سلام توڑی بارگاہ چاہندہ رہے ہے کملی والے آگے میں آپ نہیں سیاؤندہ اپنا سلام پہ ہی دازا لیکن
لیکن اج میں خود آیا ہویا وا، اج میں خود آیا ہویا، اج میں خود آیا ہویا۔ آپ دے عربی دے الفاظ نے عرض کر دینے کملی والیا، فی حالت البود روحی کنت ارسلھا تو قبل الارض انی وہی نائباتی۔ کملی والیا میری روح آندی رہی ہے میری طرفوں آ کے تواڈے مزار دے بوسے بھی لیندی رہی ہے، مدینہ دی زمینوں چومدی بھی رہی ہے۔ اے مازاق دے کاجل والیا، آزے ہی دولت الاشباہ قد حضرت فمدد یمینہ کا کہتا خطہ بہا شفاتی۔ عرض کر دینے سونیا اگے روح ہوندی رہی ہے، آج میرا جسم آیا ہے، اگے میری روح میرے قائم مقام بن کے ہوندی رہی ہے، آج سونیا میرا جسم آیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو عرض کیتا ہے نال یہ بھی عرض کیتا کملی والیا، میرا دل کرتا ہے اپنے مزار وچوں اپنا سجا ہاتھ مبارک باہر کٹو، میرا دل کرتا ہے میں تواڈے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ نو بوسا دے لوا۔ اللہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردہ ہے تواڈے میں سجے آتا ہاتھ مبارک بار آوے میں اودا دیدار بھی کرن والے بوسا دے لواں۔ مسلمان بھائیو اجے نہیں گل کرن دی دیر کیتی ہے، اجے ہدیہ درود و سلام پیش کرنا شروع کیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیتا ہے، آپ دے قبر انور وچوں مزار پرانوار وچوں تربت اثر وچوں آپ دا سجا ہاتھ مبارک جڑا بڑا چٹا ہے، جڑا بڑا حسن و جمال والا ہے، جڑا بڑا سونا ہے، وہ باہر نکلیا ہے۔ حضرت امام رفائی رحمت اللہ علیہ بوسا دیتا ہے۔ مولوی زکریا سہارنپوری صاحب کے لکھ دینے ایک گل اے بھی ہوندی ہے، حضرت غوث پاک بھی اس ویلے مدینہ منورہ دے اندر نے مسجد نبوی دے اندر نے امام رفائی بھی بوسا دیتا ہے، حضرت غوث اعظم بھی بوسا دیتا ہے۔ تے جے نبی زندہ ہی نہیں ہاتھ قبروں بار کدایا آیا ہے، قبر وچوں ہاتھ بار کدا آیا ہے، ایڈا سونا ہاتھ ایڈا حسن و جمال والا ہاتھ۔ عرض کر دینے سونے آگے روح ہوندی سی آج میں آپ آیا ہاں، میرا دل کردہ ہے سجا ہاتھ بار آوے میں بوسا دے لواں۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا ساڈا وفادار ہوئے اسی او دی دلداری کرنے ہونے ہاں، تو ساڈا ہے میں تیرا ماں، تو گزارش کی تھی یہ میں عمل کر کے وکھا دیتا۔ 90,000 دے مجمع دے اندر رولا پہ گیا ہوئے گا، شور مچ گیا ہوئے گا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دا قلم اٹھیا اسے گل دی ترجمانی کر دیا فرمان دینے 90,000 وچ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا جن نے اے نہ کیا ہوئے اے کملی والیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، بابے بھی پڑھو بچے بھی پڑھو بیمار بھی پڑھو، ایسے صدقے شفا مل جائے گی۔ جڑے پریشان آل بیٹھے ہو وہ بھی پڑھو اللہ پریشانی جو نجات دے وے، جڑے قرضدار بیٹھے ہو اللہ قرضے جو نجات عطا کرے۔ دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، پڑھو اپنی زبان نو تازہ کر لو، مسلمان بھائیو قبول ہو جائے گا۔ تو زندہ ہے واللہ، واللہ دا معنی ہے اللہ دی قسم، اسی قسم اٹھا کے آنے آپ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، آقا تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ۔ ذرا یا نقشہ بنا لو،
جی میں مسجد نبی دے اندر 90,000 دے افراد سارے نے نقشے بنائے انہوں نے پھر پڑھیا ہوئے گا اے میرا وجدان ہور اوتھے کی ہوندا ہوئے گا باواں کھڑیاں کر لو ذرا مسجد دے اندر آقا دی عظمت دے جھنڈے لہرا لو پھر پڑھ لو ذرا ذوق پیدا ہوئے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے کملی والے جڑے تیری عظمت دے چنڈے بنا کے فضا وچ لہران دینے پے ایویں میدان معاشر وے جان انہاں دی عظمت دے چنڈے لہران دے ہون پے تو زندہ ہے واللہ 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 اللہ اکبر اونچا بولیے اونچا بولیے یا رسول اللہ 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 سنیو مبارک ہو آج کی یہ گھڑی آقا کی بارگاہ میں قبولیت کی گھڑی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے نبی پہلے بھی زندہ تھے ہمارے مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے جو میرے نبی کو مردہ کہے اس کا جسم بھی مردہ ہے اس کی روح بھی مردہ ہے اس کا ایمان بھی مردہ وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا یہ نہ کہیں وہ محلے میں پھرتا ہے وہ بازار میں آتا ہے بھائی وہ مردہ ہی ہے مردہ ہی جس کا دل مصطفیٰ کے نور سے زندہ ہے زندہ وہی ہوتا ہے اور جس کے دل میں مصطفیٰ کا نور آئے ہی نا وہ دل کے دروازے کھڑکیاں روشندان سوراخ سارے بند کر لے کہے مجھے تو نہیں نظر آتا ہم پھر یہی کہیں گے نا تینو نور نظر نہ آتا ہے وہ تیریاں انیاں اکھیاں نے وہ دے قدمہ تو چن قربان ہوئے تیرے منہ تے بیندیاں مکھیاں نے وہ دے قدمہ تو چن قربان ہوئے ذوق ہے اللہ عزت کی بات کرنے کا غوث پاک نے ہاتھ چوما ہے امام رفاعی نے ہاتھ چوما ہے تو جو ان کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے بولو نا سبحان اللہ وہی ہمارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے عقیدہ کی سے مسلمان بھائیو ساڑھے نو زیادہ انہوں نے اللہ دا قرآن سمجھے آئے ساڑھے نالو زیادہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سمجھے آئے سانو عقیدے انہوں کو ہی ملے نے عقیدہ ہی ملے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے باوانو تھلے نہیں کرنا قبول ہوگی یہ ساڑھی گال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مورے تصدیق لا دیتی ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے چھپ جانے میرے چشم عالم سے
چشم عالم سے چھپ جانے والا تو زندہ ہے واللہ 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 پڑھیے مل کے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا اگر نبی مردہ ہے نعوذ باللہ غازی لمدین شہیدی میاں والی جیل دی کوٹھڑی اندر جانن کتھو یاؤندازی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے وہ بچوں نے اس شعر کی فرمائش کی ہے اجازت ہو تو آخر میں وہ شعر پڑھ دوں وہ ہمارے نبی زندہ ہیں وہ آج بھی چاہیں جیسے اس وقت صحابہ کے گھروں میں کرم کرتے تھے آج مصطفیٰ چاہیں تو ہمارے گھروں میں بھی کرم کر سکتے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے غلام تیرے زندگی دا ہوکا دین دینے پہ آج رات سو جانے نہ دے گھر کرم ہو جا دعا کرنے ہیں سارے مل کے اللہ مہربانی کر دے وے میرے آقا قبولیت لمحات لے آن میرا سونا نبی کرم کر دے وے پڑھیے مل کے ذرا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے اسی زندہ غلام زندہ نبی نو صد مارنے آپ کدی آؤ غریباں اے مازاگ دے کاجل والے آؤ اپنے سننے جے سنا خان حقیر جا نظرانہ پیش کرنا وہاں پہ آؤ کملی والے میں گناہ گارا سیاہ کارا بادا مالا بڑا گناہ گار تے روسیاں وہاں اے سونیا اے میرے تے بروسہ کر دینے میں اس واسطے تیری بارگاہ ویج عرض و مروز کرنا وہاں پہ آؤ کملی والے میری لاج رکھ لئی کدی آؤ غریباں دے محلے یا کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے یا محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی آؤ غریباں تواڈی محفل دے اندر خوشبوئاں بکھیر دینے پہ تسی بھی ہولی ہولی جیباں میں چھات پاؤ جو نبی دے صدقے توانوں ملے آئے تسی نبی دا صدقہ یہ انہوں دیو انہوں دی خدمت کرو خوشبو میرے نبی نو پسند ہے جڑا سانو خوشبوئاں دیندہ ہے اسی انہوں کچھ دینے آؤ پڑھئے کدی آؤ غریباں سونیا ساڑے گھر بھی خوشبو آ جائے تواڈے آؤن نال کدی آؤ غریباں کدی
رسول اللہ کیوں گناہ گاراں نے رات تیرے نے ملے یا سونیا گناہ گاراں اج رات تیرے نے ملے یا اینا گناہ گاراں رات تیرے نے ملے میرے آقا زندہ نے جس امتی تے چان جیڑے ویلے چان جسمانی طور تے جان یا روحانی طور تے جان دنے چان راتی جان جڑے ویلے چان جدے وال جان میرا سونا زندہ ہے کرم فرما سکدا ہے بولو کرم فرما سکدا ہے گل اونا واسطے وے جنہ مننا ہے میں نے 1.25 گھنٹہ خطاب کر دیا ہے تو اگر کوئی کہے یہ ایسے ہے کہہ دو کہ اللہ بڑی شے